نہ جانے کیا بات تھی اس چوڑی والے کی چوڑی میں، جسے پہن کر ہر کنواری لڑکی کی شادی ہو جاتی تھی، اور بہت دور دور سے اس کے پاس لڑکیاں آنے لگی تھیں چوڑیاں خریدنے۔ دن بہ دن اس کی چوڑیوں کے دام بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ معمولی سی کانچ کی چوڑیاں کئی کئی 100 روپے میں بکنے لگی تھیں۔ اب تو ایسا ہو گیا تھا کہ چوڑیوں کا اسٹاک ہی ختم ہو گیا۔ کئی کئی دن لگ جاتے تھے لڑکیوں کو چوڑی دینے میں۔ شعیب بہت ہی غریب پریوار سے تعلق رکھتا تھا۔ بچپن میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ اسے بچپن سے ہی منیہار کی دکان پر بیٹھا دیا گیا، جہاں سے وہ تھوڑا بہت ملتا تو اپنی ماں کو لا کر دے دیتا تھا۔ پورا پورا دن بیٹھنے کے بعد بھی اس کو محنتانہ بھرپور نہیں ملتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بڑی بہن تھی۔ بہت مشکل سے پریوار کا گزارا ہوتا تھا۔ ایک دن شعیب نے سوچا کیوں نہ میں خود کی دکان کھولوں، لیکن دکان کھولنے کے لیے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنے گھر کی بیٹھک میں چوڑیاں رکھ لیں۔ اکا دکا گراہک آتے۔ اب تو اس کی آय اور بھی کم ہو گئی تھی۔ ایک دن ایک لڑکی اس کی بیٹھک نما دکان پر آئی، ساتھ میں اس کی ماں بھی آئی تھی۔ اس نے بڑے ہی پیار سے ان دونوں کو بیٹھایا، چائے کو پوچھا۔ انہوں نے چائے کو منع کر دیا۔ ان کی بیٹی چوڑی پسند کر رہی تھی۔ اتنے میں ان کی ماں کا فون بجا۔ ہیلو، ہاں کیسی ہو باجی؟ ارے کہاں ہوا شازیہ کا رشتہ؟ بس اچھا سا کوئی رشتہ مل جائے۔ شعیب نے کہا اچھا، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کچھ دیر اور ان لوگوں کی باتیں چلیں۔ اتنے میں ان کی بیٹی شازیہ نے چوڑی پسند کر لی۔ شعیب نے ایک گہرے ہرے رنگ کی چوڑیاں ان کی ماں کو دی، مگر انہوں نے کہا نہیں، ہم نے یہ پسند نہیں کی۔ ارے آپ رکھیں تو، اور گھر جا کر یہ چوڑی اپنی بیٹی کو پہنا دینا۔ پہلے سیدھے ہاتھ میں، پھر الٹے ہاتھ میں، یہ 5 چوڑی پہنا دینا۔ وعدہ کرتا ہوں آپ 2-4 دن بعد میرے گھر مٹھائی لے کر آئیں گی۔ شازیہ کی ماں کو یہ کچھ اٹپٹا لگا، مگر انہوں نے وہ چوڑیاں لے لیں اور گھر آ کر شازیہ کو پہنا دیں۔ 4 دن گزرے تھے کہ شازیہ کی ماں شعیب کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئیں۔ ارے بیٹا، تمہاری چوڑی پہننے سے تو میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا، وہ بھی ہماری پسند کا۔ آخر راز کیا ہے؟ شعیب مسکرانے لگا۔ اب اگلے دن شازیہ کی ماں اپنی ایک بھانجی اور بھتیجی کو لے کر آئیں اور کہا کہ انہیں بھی وہ ہری چوڑیاں دے دو۔ شعیب نے ان کو چوڑیاں دے دیں۔ تھوڑے دن بعد وہ لوگ بھی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئیں۔ ان دونوں کا رشتہ بھی ہو گیا۔ اب تو شعیب کی چوڑیوں کے چرچے ہونے لگے۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ شعیب نے 10 چوڑیوں کے دام دھیرے دھیرے بڑھا کر 500 روپے کر دیے۔ اب تو شعیب کے پاس نوٹوں کی بارش ہونے لگی۔ اس کے پاس کافی پیسہ ہو گیا۔ وہ اب گھر میں کافی پیسے دیتا۔ کبھی کبھی اس کی ماں کو شک بھی ہوتا کہ چوڑیوں کے کام میں کوئی اتنی کمائی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک دن شعیب کی امی اور اس کی بہن بازار جا رہی تھیں۔ راستے میں انہیں شازیہ کی ماں ملی۔ بولی بہت جادو ہے آپ کے بیٹے کی چوڑیوں میں۔ مگر ان کی ماں اور بہن کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر شازیہ کی ماں نے تفصیل سے بتایا۔ شازیہ کی ماں کی بات سن کر وہ لوگ بازار جانے کے بجائے گھر واپس لوٹ آئے۔ ان کی ماں کو تو جیسے صدمہ لگ گیا ہو۔ گھر آتے آتے وہ بستر پر لیٹ جاتی ہیں۔ ان کی بیٹی سائمہ ان کے لیے جلدی سے پانی لاتی ہے۔ امی جان پانی پی لیجئے۔ امی روتے ہوئے، مجھے تو پہلے سے ہی خوف ستا رہا تھا کہ یہ شعیب کچھ غلط کر رہا ہے۔ اس کی معمولی سی چوڑیوں سے اتنی آمدنی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ لوگوں کو گمراہ تو نہیں کر رہا؟ نہیں امی، شازیہ کی ماں کہہ رہی تھیں کہ جس جس کو چوڑیاں دی ہیں سب کی شادی ہو گئی۔ میرا تو دماغ گھومے جا رہا ہے، کہیں یہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں کرنے لگا۔ آج اس کی خیر نہیں۔ اگلے دن ناشتے پر شعیب سے اس کی امی، ہماری سائمہ کی عمر 26 سال ہو گئی ہے،
تجھے اس کی شادی کی کوئی فکر ہے یا نہیں؟ شعیب کہتا ہے، ارے امی، ہو جائے گی ہماری بہن کی شادی۔ کیوں، تو اوروں کی تو بڑی چوڑیاں دے رہا، ان کی شادی کروا رہا، اپنی بہن کو بھی دے دو چوڑی، اس کی بھی عمر ہو گئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شعیب غصے میں، ایسا کچھ نہیں ہے امی، ہمیں سب معلوم چل گیا ہے شعیب۔ شعیب کہتا ہے، امی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اتنے میں دروازے کی بیل بجتی ہے، سائمہ دروازہ کھولتی ہے، سامنے دیکھتی ہے کہ سائرہ آنٹی ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر کھڑی ہیں۔ وہ اندر آ جاتی ہیں۔ ارے شعیب، تمہاری چوڑیوں نے تو کمال کر دیا، میری بھتیجی کا رشتہ ہو گیا، اگلے مہینے شادی ہے۔ وہ تو نہیں آ پائی، اس نے مجھ سے کہا، پھوپھی آپ میری طرف سے شعیب کو مٹھائی دے آنا۔ مٹھائی دے کر سائرہ آنٹی چلی جاتی ہیں۔ شعیب کی نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ اب بھی کچھ بچا ہو تو بول دو، کہہ کر شعیب کی ماں رونے لگی۔ ماں کو روتا دیکھ شعیب کو بہت برا لگا۔ امی آپ روئیں نہیں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سب سچ بتا دوں گا۔ امی پلیز آپ روئیں نہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے ہی تو سب کر رہا ہوں، اگر آپ ہی روئیں گی تو میرا کیا ہوگا؟ میں آپ کی ناراضگی نہیں سہ سکتا۔ شعیب اپنی ماں کو بہت پیار کرتا تھا۔ شعیب بتاتا ہے، امی میں جس دکان پر بیٹھتا تھا وہ دکان کا مالک مجھ سے بہت کام لیتا اور پورا محنتانہ بھی نہیں دیتا تھا اور بہت ہی دھکار کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ پھر میں نے سوچا میں اپنا کام، خود کا کام شروع کر دوں، کہیں اچھی جگہ دکان کے بہت پیسے جاتے، اسی لیے میں نے گھر میں بیٹھک میں دکان کھول لی، مگر ایسے گھروں میں کون سامان لیتا ہے؟ اکا دکا گراہک آتے تھے اور وہ بھی پیسے پورے نہیں دیتے تھے۔ میرے دوست کا میرج بیورو ہے، لیکن اس کا میرج بیورو نہیں چلتا۔ اس کے پاس بہت اچھے اچھے رشتے ہوتے تھے، مگر جوڑ نہیں بن پاتا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کروں جس سے اس کا کام بھی صحیح ہو جائے اور میرا بھی کام بن جائے۔ میرے پاس جو لڑکیاں یا مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے چوڑیاں لینے آتی تھیں تو میں ان لوگوں سے باتوں ہی باتوں میں ان کا اسٹیٹس، کام، ایجوکیشن، کاسٹ پوچھ لیتا تھا اور باتوں ہی باتوں میں ان کی پسند بھی پوچھ لیتا تھا۔ عورتیں بھولی ہوتی ہیں، وہ سب بتا دیتی تھیں اور میں اپنے دوست کو ساری ڈیٹیل بھیج دیتا تھا۔ وہ ان کے گھر رشتہ بھیج دیتا تھا اور اسی طرح لوگوں کے رشتے ہونے لگے۔ مگر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ماں۔ اس پر شعیب کی ماں کہتی ہیں، بیٹا یہ بھی غلط ہے، کسی کو دھوکے میں رکھنا، لوگوں کو گمراہ کرنا بھی غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر یہ طریقہ غلط ہے تو ماں یہ کام نہیں کروں گا، بس تم مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ شعیب کی ماں شعیب کو گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہیں، بیٹا اگر تمہیں یہی کام کرنا تھا تو صحیح طریقے سے کرتے۔ اب تم لوگوں کو بتانا کہ چوڑیوں کی وجہ سے نہیں، رشتے بیورو کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اب تم میرج بیورو کھولنا، تم اور تمہارے دوست مل کر کام کرنا۔ شعیب نے سب کو سچائی بتا دی، مگر لوگ خفا ہونے کے بجائے بولے، تو کیا ہوا، شادی تو تم نے ہی کرائی، ذریعہ تو تم ہی بنے۔ اب شعیب اور اس کے دوست کا میرج بیورو بہت اچھا چلنے لگا اور دھیرے دھیرے وہ شہر کا نامی میرج بیورو بن گیا۔ اب تو شعیب کی بہت ہی زیادہ کمائی ہوتی تھی۔